یہ جو ترمیم ہے بیسیکلی آئین کے بھی منافی اور شریعت کے بھی منافی ہے۔ شریعت میں ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہے اور اس طریقے سے کسی کو بھی جو ہے لائف ٹائم جو گرانٹس دینا کہ لائف ٹائم کے لیے وہ کرنا اپوائنٹ کرنا یہ کسی بھی طور پہ جو ان سے ہے اپریشیٹیبل نہیں ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان امینڈمنٹ سے جو ان سے ہے وہ انصاف جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے، کورٹوں میں تالے لگ چکے ہیں، بس نظر نہیں آ رہے، اور کوئی بھی شخص جو اب ان عدالت میں جائے گا اگر وہ اسٹیٹ وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا کوئی ایسا ایشو جس میں گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہوگا اس میں اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ کورٹیں برائے نام رہ گئی ہیں اب، تو وہ وکیل نہیں تھے، وہ پرائیویٹ لوگ تھے، صحیح ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار جب بھی کوئی بھی کہیں سے بھی موومنٹ چلتی ہے تو 10% 20% لوگ اینٹی ہوتے ہیں، وہ ان کے سیلف بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے سیلف بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی تو تب جو وکلا تھے وہ تقریباً 50-50 کہہ لیں یا اس تھوڑا سا زیادہ 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف تھے 50 سے، لیکن اب جو پوزیشن ہوئی ہے 27ویں امینڈمنٹ کے بعد، 27ویں امینڈمنٹ کے بعد پوزیشن چینج ہو گئی ہے، اور اب جو ان سے میرے خیال سے 85% جو وکلا ہیں وہ 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کی فیور میں نہیں ہے، اور اب سب وکلا ایک پلیٹ فارم میں، اور سکھر کا کنونشن اس کی مثال ہے کہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پورے پاکستان پورے سندھ میں پورے سندھ سے مختلف جگہوں سے جو ہے وکلا آئے اور ان کے عہدیدار اور ریپریزنٹیٹیو آئے اور انہوں نے اپنی پریزنس دی۔ لیکن یہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہ جج جس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج بنایا ہے وہ ان کا فرما بردار تھا اور ان کے اشاروں پہ چلتا تھا، تو انہوں نے اس کا جو ٹینیور 30 تاریخ کو اس مہینے کی ختم ہونے والا تھا اس کو بڑھانا تھا، تو انہوں نے ایج ریلیکسیشن دے دی، اور ایج ریلیکسیشن دے کے اس کو انہوں نے جو اس کی ایج ہے اس کو 68 ایئر کر دیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی۔ پھر اس میں جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ غلط کر دیا، اس میں کہا کہ اس کو پی ایم اپوائنٹ کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو اپوائنٹ ہوتا تو پھر بھی جوڈیشل کمیشن اپنی میٹنگ کال کرتا، ٹائم لیتا، اس میں کچھ ٹائم لگتا اور اس دوران میں وہ بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا تو بھی ان کو نقصان تھا۔ تو ایک دن میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، دوسرے دن میں نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے، تیسرے دن میں اس کا اوتھ لے رہے ہیں، تو یہ ہم روٹین میں ہماری پریکٹس میں کوئی پیون بھی اتنی جلدی بھرتی نہیں ہوتا ہے، اور اتنی جلدی تو یہ سب بدنیتی پہ بنیاد پہ ہے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ ایک بندر بانٹ کی ہے کہ تم جوڈیشری لے لو، تم ڈیفنس لے لو، تم ڈیموکریسی لے لو، اور سب نے آپس میں چیزوں کو بانٹ دیا ہے، اور اب وہ مل کے جو ان سے ہم لوگوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جتنے بھی باشعور لوگ ہیں پاکستان کے وہ کبھی بھی کسی صورت پہ بھی ان امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی، اس میں آپ کو پتہ ہے صوبوں کی تقسیم ہے، اس میں وکلا کے ساتھ ساتھ پھر جنرل پبلک بھی بہت زیادہ انوالو ہو جائے گی، اور وہ پھر اس سے بھی زیادہ ڈینجر سچویشن میں آ جائے گا، اور لوگ اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اچھا سر، ایک کنڈیم کرتے ہیں اور حکومت کی کمزوری جانتے ہیں، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کیے ہیں وہ غلط ہے اور پبلک اس کی فیور میں نہیں ہے، تو وہ بلیک میل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اس طرح کی FIRs کر رہے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں۔ کیا وکلا تحریک آپ کو پتہ ہے لاہور میں بھی، پشاور میں بھی ریلیز نکل چکی ہیں وکلا اس کے خلاف ہے، تو تحریک شروع ہو۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔